حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت کا دور، آپ کے 3 بڑے اہم کارنامے، زکوٰۃ نہ دینے والے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کی سرکوبی، منکرین ختم نبوت کے خلاف محاذ میدان جنگ، اور اسی طرح قرآن کی حفاظت، یہ 3 جو اہم معاملات تھے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے خلافت سنبھالتے ہی، خلیفہ بنتے ہی یہ 3 چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کیا۔ گرچہ اپنے دور میں آپ خاموشی سے بیٹھے، آپ پہ بہ جان گے جتھے بہنا، وچ ڈسٹرب نہ کرو، جتھے بہندا بہن دو، اندر آ گیا بس ٹھیک ہے، گل ختم۔ تو منکرین زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے ایک لشکر تیار کیا، تو عمر فاروق رضی اللہ نے اس کی مخالفت کی۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ چلو باقی کام تو مان رہے ہیں نا، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی مانتے ہیں، حج قربانی بھی کر رہے ہیں، ایک زکوٰۃ کی بات ہی ہے نا، نہیں کر رہے تو نہ، اس کو جہاد نہ کرو، ان کے خلاف جنگ نہ کرو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے، کیونکہ اس وقت نبی کے قائم مقام ہو گئے تھے، نبی کے خلیفہ اول بن چکے تھے، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نبی کی وصال کے بعد جبراً خلیفہ نہیں بنے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی اپنی جائے نماز پر، اپنے مصلی پر، اپنی نبیت پر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ابو بکر صدیق کو تانیات کر دیا تھا۔ یہ باتیں آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہوگا تو کوئی بھی شخص آپ کو گمراہ کر دے گا۔ علم جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، علم ہوگا تو گمراہی سے بچ جائیں گے۔ ایک لمبا فتنہ ہے، وہ یہ موقف رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے قریب فرمایا تھا کہ کاغذ دو، قلم دو، میں کچھ لکھ دوں، لیکن عمر رضی اللہ نے، ابو بکر نے کاغذ قلم نہیں دیا۔ خیال ہے کہ اگر وہ کاغذ قلم دے دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں لکھتے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہیں۔ اب یہ چھٹی ان کی کہاں سے بیدار ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ لکھیں گے کہ علی ہے؟ تو بہرکیف کیونکہ آپ کبھی ہوش میں آتے اور کبھی بے ہوشی میں چلے جاتے، تو اس کنڈیشن میں عمر فاروق رضی اللہ نے کاغذ قلم نہیں دیا۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی ہے کہ آپ نے علی کو بھی کہا کہ کوئی کاغذ قلم ہے تو میں لکھ دوں کچھ ہدایات، تو علی بھی کیونکہ آپ کی طبیعت کی ناسازی کے باعث انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ تو یہ بہرحال فتنوں کا دور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مستند حدیث بخاری شریف کی یہاں درج ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب آپ ہوش میں آئے بیماری میں، پوچھا بھئی نماز کا کیا بنا؟ تو کہا گیا کہ اللہ کے نبی صحابہ موجود ہیں مسجد میں، آپ کی آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آ کر نماز پڑھائیں گے۔ تو آپ کیونکہ زیادہ بیمار تھے، آپ نے فرمایا انہیں کہو جا کے ابو بکر کو کہ وہ میری جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اسی اثنا میں اما عائشہ بھی پاس تھیں، تو انہوں نے رکاوٹ یعنی اپنی حضور کی اس بات پر آگے بول پڑیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے باپ کو اپنی جگہ پہ کھڑے کرنے کا حکم تو دے رہے ہیں، مگر میرے باپ کا نا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہونے میں سکت نہیں رکھے گا، رو دے گا، آپ کی جدائی یا آپ کے غم میں پریشانی آئے گی ان کو۔ تو آپ نے پھر یہی دوسری دفعہ لفظ دہرایا کہ جاؤ ابو بکر کو نماز پڑھائیں، یہاں تک کہ تیسری دفعہ بھی۔ تو پھر جا کر ابو بکر کو پیغام دیا گیا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھائیں، یعنی میرے نائب بن جائیں، اب میرے بعد تمہارا اسٹیٹس ہے۔ تو ابو بکر نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی۔ ائمہ کا اتفاق ہے اس بات پر، صحابہ کا قول ہے 17 نمازیں یعنی 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں، آپ آخری دنوں میں تھے، ایام بیماری کے چل رہے تھے،
تو 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے حضور کی زندگی میں پڑھائیں، 17، 5 روز کی نمازیں، 3 دن سے زیادہ دن ابو بکر حضور کی جگہ کام کرتے رہے، نماز بھی پڑھاتے تھے حضور کی جگہ، اور جو مختلف ملکوں کے سفیر یا کوئی بھی معاملات حکمرانی کے تھے، خلافت کے معاملات تھے، وہ بھی ابو بکر ہی دیکھتے رہے۔ تو لہٰذا ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، اسی حدیث میں جو میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحت یاب ہوئے تو ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ 2 صحابہ کے سہارے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے، یعنی اتنے تیز نہیں چل سکتے تھے، حضرت علی ایک طرف تھے، حضرت عباس ایک طرف تھے، ابن عباس، اور چلتے چلتے آپ مسجد میں آئے تو جماعت کھڑی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جب ابو بکر کو فیلنگ ہوئی تو وہ ابو بکر جو ہے نا جا نماز چھوڑنے لگے، مصلی والی جگہ چھوڑنے لگے، اور اس بات سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر جا نماز چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نے انہیں اشارہ کیا، ہاتھ ٹچ کر کے فرمایا نہیں رکے رہو، تم پڑھائی جاؤ۔ تو ابو بکر سے تھوڑا سا آگے ہو کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے۔ فیلنگ یہ ہو رہی تھی، یعنی یقینی بات یہ تھی کہ حضور نماز ابو بکر کو پڑھا رہے تھے اور ابو بکر باقی نمازیوں کو نماز پڑھا رہے تھے، یا اس طرح کہہ لو حضور کے پیچھے ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر کے پیچھے سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اس طرح نماز مکمل کی۔ تو ابو بکر بالاتفاق سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی خلافت پہ متمکن ہو گئے تھے، آپ کی جا نماز پہ بھی، اور حضور کی حکم سے، حضور کی اجازت سے۔ اور ویسے بھی اصول اور ضوابط ہے کہ نائبیت، حضور کے نائبیت کا جو ہونا، آپ نے جو شورا کے ذریعے قوانین مرتب کیے تھے، نکات، علم میں سب سے بہتر ہو، جو خلیفہ کے لیے جو سٹیٹس ہے، علم میں سب سے بہتر ہو، عمر میں سب سے بہتر ہو، عمل میں سب سے بہتر ہو، 3 کوالٹیاں۔ یہاں ذات امیری غریبی نہیں، یعنی آپ کا حکمران، آپ کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر 3 کوالٹیاں ہوں، علم میں سب سے بہتر ہو، جس کے پاس علم زیادہ ہو، نمبر 2 عمل کرنے والا، پریکٹیکل کرنے والا سب سے بہتر ہو، نمبر 3 اور عمر میں زیادہ ہو، بہترین عمر میں، علم میں اور عمل میں، یہ 3 باتیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ تینوں باتیں رکھتے تھے۔ ہمیں وہ بھی حدیث مجھے اب یاد آ رہی ہے، جب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ ایک دن میرا نا شیطان کے ساتھ مکالمہ ہوا، شیطان کے ساتھ بات چیت ہوئی، میں نے پوچھا کہ ابو بکر کے بارے میں تمہارا کتنا زور چلتا ہے، تم ابو بکر پر کیا سمجھتے ہو، ابو بکر کو اس پہ کیا سٹیٹس ہے؟ تو شیطان نے مجھے کہا، حضور فرما رہے ہیں، شیطان نے مجھے کہا ابو بکر صدیق جب مسلمان نہیں ہوئے تھے میرا بس تو تب بھی نہیں چلا تھا ابو بکر پر، جب وہ مسلمان نہیں تھے تب بھی میرا ابو بکر پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، اور اب تو وہ اتنے پختہ صحابی اور پکے مسلمان، اب تو میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر پر میرا کوئی زور چلے گا یا میری کوئی طاقت چلے گی۔ تو یہ ابو بکر کا سٹیٹس تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو دیکھ کر شیطان جو ہے نا وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، غم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ ایسا ہے۔ تو بارکیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وصال کی جو خبر ہے نا کچھ اس طرح دے رہے تھے۔ حضور جب وصال کا وقت آئے تو خبر کیسے دے رہے ہیں صحابہ سے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جبریل آئے تھے، مجھے اللہ نے اطلاع دی، مجھے کہا اللہ نے اختیار، مجھے کا لفظ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہ دنیا میں رہے یا وہ اپنے رب کے پاس چلا جائے۔ تو بندے نے پھر آگے سے کہا
کہ اس دنیا میں رہنا بڑا مشکل ہے، وہ اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہے۔ یہ بات حضور نے اپنے سے نہیں کہی کہ مجھے میرے پاس آیا یا مجھے کہا، ویسے ایک جنرل جو حدیث میں گفتگو اسی طرح ہی ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا۔ اس پوری گفتگو میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضور اپنی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی، کیونکہ کہہ رہے اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس دنیا میں رہے، چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ اب بندے نے کہا ہے کہ نہیں، میں اللہ کے پاس ہی رہنا پسند کروں گا، اور یہ بات صحابہ دوسرے بھی سن رہے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ سمجھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، جب تک آپ ڈیپلی نہیں توجہ دیں گے، گہرائی سے نہیں دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اور ویسے بھی سمجھ بھی اللہ کی عطا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ سمجھ دے، سمجھنے کی توفیق دے دے۔ تو ابو بکر نے جناب کے یہ الفاظ سن کر رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اب اس بات سے عمر فاروق رضی اللہ بڑے پریشان تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، جناب تو سرسری بات کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو وہ اس دنیا میں رہے، چاہے تو وہ آخرت اللہ کے پاس جائے، تو اس میں ابو بکر کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ بس پھر کچھ عرصے بعد خود ہی پتہ چل گیا کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ حضور اپنی بات کر رہے تھے کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میں اس دنیا میں رہنا چاہوں تو قیامت تک رہتا رہوں، مجھے نہیں موت آئے گی۔ مجھے اللہ نے اختیار دے دیا کہ میں قیامت تک رہوں، اور اگر اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں تو مجھے اختیار دے دیا کہ میں اللہ کے دونوں میں سے چوز۔ حالانکہ یہ سٹیٹس کسی اور نبی کو، کسی بھی پرسن کو نہیں ملا کہ آ کر اللہ اس کو کہا اللہ تمہاری مرضی ہے بھئی، تم قیامت تک زندہ رہنا چاہتے ہو تو رہتے رہو، تمہاری مرضی اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ لیکن حضور کو یہ سٹیٹس دیا۔ حضور نے بھی بیان اس انداز سے کیا کہ سمجھنے والے نے صرف ابو بکر سمجھ سکے، تو آپ نے آخرت کو ترجیح دی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آخرت کو ترجیح دینا نیک بندوں کا شیوا ہے، آخرت کو ترجیح دیں۔ اللہ غنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس رب کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکے تھے، چلے گئے، روح پرواز کر گئی۔ اور آپ کی وصال کے بعد لکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو دفن کرنے کا بھی مسئلہ آیا کہ کدھر دفن کیا جائے۔ اب یہاں ایک اور میں تفسیر المعانی کی روایت بیان کر دوں، رول بیان کی بھی، اور بھی بہت ساری۔ حضور کے پاس فرشتے آ کر حضور کے جسد خاکی، آپ کا جسد خاکی اللہ پوچھ رہے ہیں کہاں دفن کریں۔ اللہ کے محبوب تھے نا، ہر کام اللہ ان کی مرضی سے کر رہے ہیں، محبوب کی مرضی سے۔ حضور آپ کا جسد مبارک کہاں دفن کیا جائے اللہ پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی آسمان میں ہو تو بتا دیں، وہاں آپ کا جسد مبارک، وہاں آپ کا مزار بنے گا۔ جنت میں چاہتے ہیں وہاں مزار بنے گا، دنیا میں چاہتے ہیں وہاں مزار، جہاں آپ چاہیں گے وہاں مزار بنے گا۔ تو حضور کا کیا جواب تھا؟ حضور نے فرمایا فرشتوں جا کر کہہ دو جن لوگوں نے اس محمد کے لیے جانیں قربان کی، گھر بار چھوڑے اور اپنا تن من دھر نچھاور کیا، میں اپنی امت کو چھوڑ کر کہیں اور دفن نہیں ہونا چاہتا، اپنی امت کے بیچ میں دفن ہوں گا۔ پھر آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے یہیں دفن کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب دفن کرنے کا معاملہ آیا تو پھر یہ صحابہ میں سے ابو بکر کی وہی تائید کہ پیغمبر جس کمرے میں فوت ہوئے ہیں اسی میں ہی دفن کیے جائیں گے۔ وہ عائشہ کا کمرہ تھا بالکل یہاں جہاں موجود ہے نا مسجد نبی، یہی والا کمرہ تھا عائشہ کا، اور بالکل دروازہ گھر کی طرف نکلتا تھا، گھر مسجد کی طرف نکلتا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی میں بتا دوں، اب یہ بات صرف نبیوں کے لیے ہے کہ جہاں وہ فوت ہوں وہاں دفن کیے جا سکتے ہیں، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ میں اب جس گھر میں فوت ہوں وہیں مجھے دفن کیا، نہیں۔ سب اتفاق ہے بالاجماع علماء کا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا احسن کام ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے ابے کو دفنا لے، یہ نہیں اجازت۔ ہر بندہ اپنی حویلی 'چ دفن ہو جائے، یہ اجازت نہیں ہے۔
مسلمانوں کا ایک قبرستان بنایا جائے اور ہر مسلمان کو وہاں دفن کیا جائے، اور مسلمان جیسے زندہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں نا، زندہ جیسے ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں مسلمان، اسی طرح قبروں کے اندر بھی مسلمان ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضور کی حدیث ہے، نیک بندہ جہاں دفن ہوتا ہے ادھر 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 40 قبروں کو فائدہ پہنچتا ہے، 40 قبروں سے عذاب۔ نیک بندہ دفن کیا، ادھر والی 40 قبریں، ادھر والی 40 قبریں، ادھر والی 40 قبریں، پڑوسی ہیں نا، فائدہ ہے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، گھروں میں نہیں، اور ہر بندے کا مزار نہیں بنایا جائے گا کہ شیو کرتا ہوا فوت ہوا ہے جی انہیں اس کا دربار بنا دو، جنگ چرس پیتا ہوا فوت ہوا اس کا دربار بنا دو، ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دفن کیا۔ اب جنازہ کون پڑھائے گا جناب کا؟ نہیں پڑھا سکتے۔ کوئی حضور سے بڑا ہو تو درود ہی پڑھتے جا رہے تھے، حضور کی زیارت کرتے جا رہے تھے، درود پڑھتے جا رہے تھے، حضور یہی تھا۔ اللہ غنی۔ اب یہ حضور کی وفات پر جو ایک سکتے کا عالم طاری تھا، ایک صدمے کی کیفیت تھی، عجیب سی حالت تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اس حالت کو، اس منجمد ماحول کو ختم کرنے کے لیے بھی ابوبکر آگے بڑھے، اور وہ ابوبکر جو حضور کو دیکھے بنا کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ ابوبکر جو حضور کی زیارت کیے بغیر سوتے نہیں تھے، جو سفر حضر میں ہر وقت حضور کے ساتھ تھے، لیکن آج بڑا دل کر لیا ہے، دلیری دکھائی ہے، اور سب کو جمع کر کے کہا لوگوں جماعت، نماز، اذان، دوبارہ اپنے کام شروع کرو، کیوں منجمد ہو گئے ہو؟ یہ تو اللہ کے نبی تھے، آئے تھے، ہمیں پیغام دے کے چلے گئے ہیں، اب ہم اس پیغام کو پکڑ کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو میسج ہمیں دے گئے نا، ایک قرآن دوسری حدیث، اس میسج کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، آگے، یہ نہیں کہ ہم صدمے رہیں۔ تو آج یہ قانون نافذ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوگا، آپ 3 دن سے زیادہ میت والے چٹائی نہیں بچھا سکتے، اٹھاؤ چلو کام پہ، اور اتنا زیادہ رونا دھونا بھی نہیں ہے، نظام قدرت ہے، اس نے بھیجا تھا، اس نے واپس بلا لیا، دل بڑا کرو، کوئی بھی نہیں بچے گا یہاں۔ جب پیغمبر جیسی ہستیاں نہیں رہیں تو ہم کس بات، کوئی بھی نہیں بچے، جو چلا گیا اس کے لیے دعائیں کرو، جو ہے وہ موقع غنیمت جانے، آگے بڑھے۔ اور ابوبکر کے اس خطبے سے لوگوں کو اندر حوصلہ ہوا، آپ یقین جانو تاریخ لکھا 2-3 دن باقاعدہ پابندی سے جماعت اذان بھی رک گئی تھی، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے کوئی کہاں ہے، ڈسپلن ہی خراب ہو گیا۔ ابوبکر کے درس نے سنبھالا، اور پھر ابوبکر کی 2-2.5 سال 3 سالہ دور میں آپ وہ کام کر گئے جو آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق چھوڑ گئے۔ ایک طبقہ تھا جو کھڑا ہو کے کہتا جی ہم زکوٰۃ نہیں دے گے، یہ تو بھتتا ہے، جنگ فوج تیار کی کہ اس کے ساتھ لڑیں گے۔ جب بتا دیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی یہ فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں، کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے گا وہ کافر ہے، ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ عمر بھی آڑے میں آئے، اور پھر کیونکہ حضور وصال کر گئے، فتنے بڑھ گئے، نبی بن گئے، اتنے زیادہ نبوت کے دعوے کر دیے لوگوں نے، ختم نبوت پر باقاعدہ فوج تیار کی۔ آپ حیران ہوں گے، ختم نبوت کے سلسلے میں ابوبکر صدیق کے دور میں اتنے فتنے تھے، کیونکہ حضور وصال ہوا تھا، اور ہر بندے نے کہا یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے، جیسے نبی اٹھے تھے، ایک عام یتیم تھے، اور لوگ اس کے پیچھے لگ پڑے، کیوں نہ ہم بھی ایسے اٹھے، ہمارے پہ بھی ایک سٹیٹس بن جائے۔ اور اس میں یہ دیکھو، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ابوبکر کے یعنی حضور کے وصال ہوتے ہی اسی سال میں اسی جگہ پہ مختلف علاقوں میں اسود، انسا، طلیحہ بن خویلد، مسلمہ، کذاب، بنو تمیم، ایک عورت بھی تھی شجاع، یہ 7-8 نبوت کا دعویٰ کر کے مختلف علاقوں میں فتنہ پڑا، اور لاکھوں ہزاروں لوگ جو تھے وہ گمراہ ہو گئے، اور لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی، باقی سب پٹ گئے۔ یمن کا علاقہ بہت زیادہ، نجد کا علاقہ، اور بھی بہت سے مرتد ہو گئے، لیکن ابوبکر تلوار لے کے اور جہاد کر کے آگے بڑھتے گئے، اور ان سب کا کلا کما کیا جو ختم نبوت کے معاملے میں سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے،
70,000 کے لگ بھگ. آپ معمولی سمجھ لیں. آپ یہ فتنہ آج بھی زوروں شوروں پر ہے، جو جھوٹے جھوٹے نبی اٹھ رہے ہیں نا. یہ ابوبکر 70,000 صحابہ اگر نچھاور ہو سکتے ہیں، ہم تو کوئی اوقات نہیں ہے. ختم نبوت کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انشاءاللہ گفتگو پھر کریں گے. اللہ عمل کی توفیق.